حدیث نمبر 441۔ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آدمی کے متعلق مسئلہ دریافت کیا گیا جو اپنے جسم یا کپڑوں پر نمی پاتا ہے لیکن اسے احتلام یاد نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ غسل کرے گا۔ اور پھر اس شخص کے متعلق مسئلہ دریافت کیا گیا جو سمجھتا ہے کہ اسے احتلام ہوا ہے لیکن وہ کوئی نمی نہیں پاتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس پر غسل لازم نہیں۔ ام سلیم رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، کیا آپ عورت پر بھی یہ غسل واجب سمجھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، کیونکہ عورتیں بھی تخلیق و طبع میں مردوں کی طرح ہے۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 442۔ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مرد کی شرمگاہ عورت کی شرمگاہ میں داخل ہو جائے تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا تو ہم نے غسل کیا۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 443۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بال کے نیچے جنابت ہے، بال دھو اور جسم کو صاف کرو۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 444۔ علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے بال برابر جائے جنابت چھوڑ دی اور اسے نہ دھویا تو اسے جہنم میں اس طرح کی سزا دی جائے گی۔ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے اسی لیے اپنا سر منڈا لیا، میں نے اسی لیے اپنا سر منڈا لیا، میں نے اسی لیے اپنا سر منڈا لیا۔ یہ جملہ آپ نے 3 مرتبہ فرمایا۔ اس کی سند حسن ہے۔ حدیث نمبر 445۔ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل کے بعد وضو نہیں کیا کرتے تھے۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 446۔ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ختمی سے اپنا سر دھویا کرتے تھے جبکہ آپ جنبی ہوتے تھے۔ آپ اسی پر اکتفا فرماتے اور اس پر پانی نہیں ڈالتے تھے۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 447۔ یعلا رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کو کھلے میدان میں عریاں غسل کرتے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا، بے شک اللہ حیادار پردہ پوشی کرنے والا ہے، وہ حیاداری اور پردہ پوشی کو پسند فرماتا ہے، پس جب تم میں سے کوئی نہائے تو وہ پردہ کرے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ اور نسائی کی ایک روایت میں ہے، بے شک اللہ پردہ پوشی کرنے والا ہے، پس جب تم میں سے کوئی غسل کرنا چاہے تو وہ کسی چیز سے پردہ کر لے۔ حدیث نمبر 448۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، غسل پانی انزال کی وجہ سے واجب ہوتا ہے۔ اس بارے میں شروع اسلام میں رخصت تھی، پھر اس سے منع کر دیا گیا۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 449۔ علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے عرض کیا، میں نے غسل جنابت کیا اور میں نے نماز فجر ادا کی، پھر میں نے ناخن برابر جگہ خشک دیکھی جہاں پانی نہیں پہنچا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اپنا گیلا ہاتھ اس پر پھیر دیتے تو وہ تمہارے لیے کافی ہوتا۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 450۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، نماز 50 تھی، غسل جنابت 7 مرتبہ تھا، کپڑے سے پیشاب دھونا بھی 7 مرتبہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل تخفیف کے لیے اپنے رب سے سوال کرتے رہے،
حتیٰ کہ نماز 5، غسل جنابت 1 مرتبہ اور پیشاب کی وجہ سے کپڑے کا دھونا 1 مرتبہ کر دیا گیا۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 451، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھ سے ملاقات ہوئی، میں اس وقت جنبی تھا، بس آپ نے مجھے ہاتھ سے پکڑا تو میں نے آپ کے ساتھ چلنا شروع کیا، حتیٰ کہ آپ بیٹھ گئے تو میں وہاں سے چپکے سے اٹھا اور گھر آ کر غسل کر کے پھر خدمت میں حاضر ہوا تو آپ وہی تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ تم کہاں تھے؟ میں نے عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ، مومن نجس نہیں ہوتا۔ یہ بخاری کے الفاظ ہے اور مسلم کی روایت بھی اس کے ہم معنی ہے، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ بادر ذیل کا اضافہ نقل کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ملے تو میں جنبی تھا، پس میں نے غسل کیے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نشین ہونا ناپسند کیا۔ بخاری کی دوسری روایت بھی اسی طرح ہے، متفق علیہ۔ حدیث نمبر 452، ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، عمر بن خطاب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ وہ رات کو جنبی ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا، وضو کر، استنجا کر اور سو جا، متفق علیہ۔ حدیث نمبر 453، عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنبی ہوتے اور آپ کھانے یا سونے کا ارادہ فرماتے تو آپ نماز کے وضو جیسا وضو فرماتے، متفق علیہ۔ حدیث نمبر 454، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنی اہلیہ سے جمع کرے اور پھر وہ دوبارہ جمع کرنا چاہے تو وہ ان دونوں کے درمیان وضو کر لے، رواہ مسلم۔ حدیث نمبر 455، انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے پاس غسل واحد کے ساتھ چکر لگا لیا کرتے تھے، رواہ مسلم۔ حدیث نمبر 456، عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر حالت میں اللہ عز و جل کا ذکر کیا کرتے تھے، رواہ مسلم۔ اور ابن عباس سے مروی حدیث ہم انشاءاللہ تعالی کتاب العتیمہ میں ذکر کریں گے۔ حدیث نمبر 457، ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی زوجہ محترمہ نے ایک ٹب میں غسل کیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے غسل کرنا چاہا تو انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں تو جنبی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پانی جنبی نہیں ہوتا۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 458، شرح السنہ میں میمونہ عن ابن عباس مصابی کے الفاظ سے مروی ہے، یہ روایت ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 459، عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت کیا کرتے، پھر آپ مجھ سے گرمائش حاصل کرتے جبکہ میں نے ابھی غسل نہیں کیا ہوتا تھا۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 460، علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء سے باہر تشریف لاتے تو ہمیں قرآن پڑھاتے اور ہمارے ساتھ گوشت تناول فرماتے، اور جنابت کے علاوہ کوئی اور چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سے مانع نہیں تھی۔ اس کی سند حسن ہے۔